والضحى بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں قاری محمود صاحب، صدیق صاحب، وہ مائک پر آئیں اور تلاوت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج شاید چوتھی یا پانچویں مرتبہ آپ کی اس مسجد میں مقابلہ حسن قرات میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کے منتظم ہمارے برادرم، بہت ہی پیارے دوست حافظ شہزاد صاحب، ان کو، ان کے ساتھ ان کے معاونین کو اور تمام منتظمین کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہوا۔ اسی پروگرام کی برکت سے بہت ہی ہمارے پیارے بھائی، ہمارے بہت ہی پیارے دوست فضیلت الشیخ قاری محمد شاکر صاحب بڈھے مولوی، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام استاد الاساتذہ حضرت قاری عبدالرزاق ثانی صاحب دامت فیوزہم، ان کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً یہ ہمارے جو بڑے اکابر قراء حضرات گزرے ہیں، آج جو یہ آپ گلدستہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ میں حضرت قاری صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد کیا پاکستان کی سطح پر کوئی چیدہ قراء حضرات ہوتے تھے جو بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ان میں ہمارے والد ماجد حضرت قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری محمد یونس رحیمی صاحب، حضرت قاری یحییٰ رسول نگری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت قاری ابراہیم محمدی صاحب دامت فیوزہم۔ اور اسی طرح ہماری اس محفل، اس مقابلہ حسن قرات کی اکثر زینت ہوا کرتے تھے ہمارے بہت ہی معزز مکرم، ہمارے ساتھ بھی ان کا اچھا وقت گزرا، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ان کا اچھا وقت گزرا۔ میری مراد حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت قرآن پاک پڑھنے والے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اللہ رب العزت ان کو
کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج یقیناً ان کی غیر موجودگی وہ ہم سے وہ پوری نہیں ہو سکتی، ان کی ایک اپنی ہی رونق تھی، وہ ہم ان کی رونق پوری نہیں کر سکتے۔ طلباء کرام جو پہلی راؤنڈ میں شریک ہوئے، جو آن لائن تھا، یا دوسرے راؤنڈ میں شریک ہوئے یا تیسرے راؤنڈ میں شریک ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ تو یہی ہے کہ چند کو پوزیشنیں ملتی ہیں، لیکن آج میں نے محسوس کیا جو اس لاسٹ راؤنڈ میں، فائنل راؤنڈ میں جو شرکاء تھے، یقیناً وہ سارے قابل انعام ہیں۔ میں سب سے پہلا جو یہاں مقابلہ غالباً یہ دوسرا ہوا تھا، اس میں میں نے ایک اپنے والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات نقل کی تھی، آج پھر وہ نقل کرتا ہوں۔ بالخصوص آج جو دوسرے راؤنڈ اور اس فائنل راؤنڈ میں جو شرکاء شامل ہوئے ان کی خدمت میں فرمایا کرتے تھے کہ پہلوان وہی ہوتا ہے جو اکھاڑے میں اتر جاتا ہے۔ آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں، وہی مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے۔ جس کے اندر جرت نہیں ہوتی وہ سامنے ہی نہیں آتا، وہ ویسے ہی چھپ جاتا ہے، مقابلے کا نام سن کے چھپ جاتا ہے۔ تو جو ایک دفعہ مقابلے کے لیے آ گیا میدان میں، سمجھے وہ جیت گیا، اس کے اندر جرت تھی تو وہ آیا، اگر جرت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی وہ نہ آتا۔ اس کی جرت یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے، جیت گیا۔ آج جو اس راؤنڈ میں جو پہلا اس سے راؤنڈ ہوا، ظہر کے بعد ہوا، اس میں بھی شریک ہوئے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس نہج پہ پہنچا دیا، ان کی محنت جاری رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید نکھاریں گے، مزید آگے لائیں گے۔ اور یہ لاسٹ راؤنڈ میں بھی سب کو تو انعام نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ جن کو پوزیشنیں ملیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو پوزیشنیں نہ ملیں وہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایک دو چیزیں، ٹائم تو اتنا نہیں ہے لیکن آپ حضرات کے سامنے، طلباء کے سامنے عرض کر دوں کہ اکثر اوقات جو ہم مقابلے سے بعض دفعہ رہ جاتے ہیں، اس میں بنیادی دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو اگر فوکس کیا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً ہم آگے بہت جلد بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت کا شوق صرف شوق نہ ہو بلکہ جذبہ اور جنون کی حد تک ہو، جذبہ اور جنون کی حد تک شوق ہو، وہ بہت آگے نکلے گا۔ صرف شوق وہ یہ ہے کہ کبھی تلاوت کر لی کبھی نہ کی، لیکن یہ جب حد جذبہ جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کبھی تلاوت کا ناغہ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ بلا ناغہ جیسے ہم باقی زندگی کے معمولات ہم کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت کو، مشق کو اپنا معمول بنایا جائے۔ 2004 کے اندر جب پہلی دفعہ شیخ حجاج رمضان ہنداوی یہاں تشریف لائے فیصل آباد میں، بہت بڑا پروگرام فیصل آباد کا مشہور و معروف پروگرام ہوا اتحاد القراء پاکستان کی جانب سے۔ اس میں ہم نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کی تو روزانہ تلاوتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا آپ مشق کرتے ہیں؟ تو شیخ نے عجیب جملہ کہا جو ہمیں سن کے بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے بڑے شیخ مستقل تلاوتیں کرتے رہتے ہیں صبح و شام، لیکن اس نے کہا کہ ان تلاوتوں کے علاوہ جو ہمارا معمول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً ایک گھنٹہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی مصری قراء حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر من جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بھی کیا کم از کم 1 گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو طلباء ہیں ان کو کتنی دیر کرنی چاہیے؟ تو کم از کم 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ بلا ناغہ روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ پہلی چیز تو جو میں نے عرض کی کہ تلاوت کا یہ مستقل معمول ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے جس پر عمل بہت مشکل ہے، شاید اس کا کہنے کا فائدہ بھی نہ ہو، وہ ہے پرہیز۔ پرہیز کا نام سن کے بہت سارے تلاوت ہی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے طلباء کی جو خاص غذا ہے وہ پاپڑ، آلو چھولے اور گول گپے، اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں خاص طور پہ بہت زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہیں، ان کا پرہیز کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، میں نے ایک دفعہ بات ویسے ہی کی کہ آپ پرہیز کیا کریں، میں وہ ساری سمجھا کے بات کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے،
جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے چوک میں وہ کھڑا تھا، گول گپے کھا رہا تھا. میں اس کو دیکھ لیا، کچھ کہا نہیں. میں نے کہا ابھی اس کی مزہ نہ خراب کروں، کھا رہا ہے اس کو تسلی سے کھانے دوں. جب وہ اسے کھا لیا، اگلے دن جب آیا نا تو میں نے کہا ہاں جی کسی نے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں جی کسی نے نہیں کی. میں نے کہا کسی نے گول گپے کھائے؟ میں نے کسی نے بد پرہیزی تو نہیں کی؟ جس نے نہیں کی وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے بد پرہیزی نہیں کی. تو میں نے کہا کسی نے گول گپے کھائے ہوں؟ اس کا تھوڑا سا ہاتھ نیچے ہو گیا. میں نے کہا کہ اور بانی کالونی کے جو موڑ ہے وہاں پہ کسی نے گول گپے کھائے ہوں؟ اس نے بالکل نیچے ہاتھ کر لیا. اس کو پتہ چل گیا قاری صاحب نے دیکھ لیا گول گپے کھاتے ہوئے. تو میں نے کہا کہ جس نے کھائے ہیں وہ بتائے آپ نے کیوں کھائے ہیں. پتہ تو اس کو چل گیا، ہنسنے لگا، کھڑا ہو کے کہتا کہ میں نے کہا کل سے پرہیز کر لیں. جیسے کسی کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہو نا تو کہتے کہ آج سارا کچھ کھا کے جاؤ، ڈاکٹر نے تو سارا کچھ منع کر دینا، سب کچھ ڈاکٹر نے منع کر دینا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب کچھ آج ہی کھا کے جائیں. وہ کہتا کہ کل سے پرہیز کر لیں گے، آج سارا کچھ میں کھا لیتا ہوں. ایک بہت اہم چیز ہے، وہ اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ بعض طلباء نے یہ نوٹ کیا ہوگا خود بھی پڑھتے ہوئے، اور آپ حضرات نے بھی نوٹ کیا ہوگا جنہوں نے تلاوتیں کی، کہ وہ آواز جب اٹھاتے ہیں بعض دفعہ وہ آواز کا لیول اوپر بہت زیادہ چلا جاتا ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے زیادہ زور کیسے لگاؤں، میں اس سے زور زیادہ نہیں لگا سکتا. یہ آخری جیسے حد ہے. ماشاء اللہ قاری عثمان یوسف صاحب تشریف لائے ہیں جی. تو اس کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں، بہت ہی قیمتی بات ہے، اور یہ کہہ لیں کہ 100 باتوں کی ایک بات. آپ کی توجہ چاہوں گا خاص طور پہ طلباء کی. 100 باتوں کی ایک بات کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں پڑھوں، زور لگاؤں، لیکن بعض دفعہ وہ وہاں تک آواز نہیں جاتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس کام کی ابتدا صحیح ہو جائے نا اس کی انتہا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ابتدا سے کام خراب ہو جائے، کہیں کہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، سب کچھ کام خراب ہو جائے گا. جو ابتدا ہے نا، ابتدا یہ کہ جو آواز کے لیول ہیں 7 لیول ہیں. درجات صوتیہ جس کو کہا جاتا ہے، درجات صوتیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ان میں اکثر جو طلباء ہیں وہ تیسرے، چوتھے، 5ویں لیول سے آواز اس کی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں. تلاوت کی ابتدا تیسرے، چوتھے لیول سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت اونچا لیول ہے. اس سے نیچے والا کون سا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس سے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس سے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس لیول سے ابتدا کریں گے. آپ نے دیکھا کبھی مصری قراء حضرات کو، ان کی ابتدا اس لیول سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے پڑھتے 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 تو آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر چوتھے لیول سے شروع کی 5ویں، 6ٹھے تک آپ نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کی آواز پھٹنی شروع ہو جائے گی، آواز آپ کی خراب ہو جانی شروع ہو جائے گی. اس پر انشاءاللہ عمل اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی، وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پہلا بھی مقابلہ چند عرصہ پہلے ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ چند طلباء تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، بہت اچھا پڑھنے والے بھی نہیں تھے. کرتے 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 ماشاءاللہ اب آج دیکھا دل بہت خوش ہوا سن کے. اور انہی مقابلوں کا ہی یہ اثر ہے کہ چند سال پہلے حضرت قاری عثمان صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، وہ بھی اس مقابلے میں شرکت کی، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی. اسی طرح قاری عبدالرحمن صاحب آج انہیں نماز پڑھائی، دل خوش ہو گیا سن کے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آج پڑھا انہوں نے. قاری عثمان صاحب کی انشاءاللہ آپ تلاوت سنیں گے دل بھی راضی ہو جائے گا، روح بھی راضی ہو جائے گی. قاری عبداللہ صاحب جنہوں نے تلاوت کی آپ نے سنی، انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اسی مقابلے میں حصہ لیا. یہ مقابلوں میں حصہ لینے کی وجہ سے بندہ بہت آگے بڑھتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال دے کے میں آگے بات چلاتا ہوں. آپ کے کبھی پیپر وغیرہ ہوتے ہیں نا، طلباء کے پیپر ہوتے ہیں نا، پورا سال آپ اتنی محنت نہیں کرتے، پیپر جس دن صبح پیپر ہے اس رات کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس وقت چھٹی حصہ بھی آپ کی کام کر رہی ہوتی ہے. پوری توجہ آپ کی اس طرف ہوتی کہ یار دیکھ لوں آج یہ نہ آ جائے، یہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے. تو میں نے سبق پڑھاتے ہوئے، مقامات سکھاتے ہوئے، مشق کرواتے ہوئے طلباء کو دیکھا کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر پنکھے گن رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، لائٹیں کتنی لگی، ادھر توجہ مطلب ادھر ادھر ہوتی ہے. لیکن اب چند دن سے بچوں کو کہا کہ یار مقابلے میں جانا، حصہ لینا ہے، تو وہ ایسے بالکل بار بار آتے ہیں، بار بار توجہ کرتے ہیں، اور وہ اتنی محنت کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نا، جذبہ اور جنون کی حد تک وہ محنت کرتے ہیں. اگر یہی شوق اور یہی ذوق جیسے آپ قریب آ کے آپ دکھاتے ہیں نا، اگر پورا سال یہ چلتا رہے تو آپ خود دیکھیں کہ کہاں تک بات پہنچ جائے گی. ویسے تو میں سمجھتا ہوں میری
تلاوت کرنے کی فی الحال شاید ضرورت نہیں ہے. ایک تو میں میزبان ہوں، فیصل آباد سے ہوں. فارغ صاحب حافظ شہزاد صاحب کہہ رہے تھے آپ آخر میں تلاوت کریں، میں نے کہا کہ نہیں، تلاوتیں تو مہمانوں کی انشاءاللہ آخر میں ہوں گی. اور آپ حضرات نے بہت اچھا پڑھ لیا. ویسے تو یہی ہے کہ آپ کی تلاوتوں پر اور حضرات کی تلاوتوں پر ہی اکتفا کیا جائے. کچھ دنوں سے شدید نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے گلا بھی متاثر ہے. چلیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. بہت ہی اچھے انداز میں قاری محمود صدیق صاحب تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. اللہ ان کی آواز میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت نازل فرمائے. ان کے والد محترم بھی ایک مایہ ناز قاری قرآن تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کی ایمان میں، جان میں، عزت میں اللہ رب العزت ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے. والضحى